بندیال کے مدرسے کے استاد مولانا یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور استاد مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تدریسی مقام اور تھا، تدریسی طریقہ اور تھا۔ ان کا تدریسی طریقہ خیر آبادی تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا، اور اس طریقے سے طالب علم پختہ کار مولوی بنتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل میں کرتا ہوں۔ چھوٹی کتابوں میں تو استاد صاحب قبلہ پڑھاتے تھے، ایک مسئلے کی عبارت طالب علم سے پڑھاتے تھے تو اس کی پھر استاد صاحب اونچی تقریر کرتے تھے۔ وہ مسئلہ دماغ میں پہلے بٹھاتے تھے۔ کتاب ابھی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ جس کی عبارت طالب علم نے پڑھی ہے، اس مسئلے کی تقریر کر کے طالب علم کے دماغ میں وہ مسئلہ بٹھا دیتے تھے۔ اس کے بعد اس مسئلے کی جو عبارت پڑھی ہوئی ہے، اس عبارت پر اس تقریر کو استاد صاحب چسپان کرتے تھے۔ لیکن اس دوران میں چھوٹی کتابوں میں انداز اور تھا، بڑی کتابوں میں انداز بدل جاتا تھا۔ چھوٹی کتابوں میں یہ انداز ہوتا تھا کہ استاد صاحب جب تقریر کرتے ایک مسئلے کی تو پھر طالب علم کو کہتے ہیں ہاں بیٹا اب سنائیں آپ۔ اسی مسئلے کی تقریر استاد صاحب طالب علم سے، جس طالب علم نے عبارت پڑھی ہے، اسی طالب علم سے اسی مجلس میں اسی وقت سنتے تھے۔ تو طالب علم اسی وقت استاد کو سناتے تھے۔ اب بتائیں اس طریقے سے جو، اور استاد صاحب پھر اس تقریر کو چسپان کرتے تھے کتاب کے اوپر۔ استاد صاحب پھر فرماتے کبھی کبھی کہ ہم سے جس نے کتاب پڑھی وہ کتاب اس کو قبر میں بھی یاد رہے گی، اس کو قبر میں بھی نہیں بھولے گی۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا۔ بڑی کتابوں میں البتہ یہ طریقہ تھوڑا سا بدل جاتا، وہ یہ کہ اگر ہر کتاب، بڑی کتاب پر چونکہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، تو استاد صاحب کے پاس تو کتابیں بھی اکثر زیادہ ہوتی تھی۔ خود آخری سال میں جب ہم پڑھتے تھے، قاضی مبارک ہمارا 1 بجے دن کو شروع ہو جاتا تھا، اور 1 بجے کے بعد کبھی تو 2 بج جاتے، کبھی 2:15 بج جاتے، قاضی مبارک جاری رہا۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا، استاد صاحب بھی پسینے پسینے، لیکن استاد صاحب کی تدریس کا مقام ہی اور تھا، انداز ہی اور تھا۔ استاد صاحب، چونکہ استاد صاحب کو تکلیف تھی تو ایسے تلائی وغیرہ چارپائی پر نیچے نہیں رکھ سکتے تھے، ننگی بان کی چارپائی پر بیٹھتے تھے، تو طالب علم بھی بان کی چارپائیوں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ استاد صاحب 1 بجے ہمارا آخری قاضی مبارک جب پڑھاتے تو کبھی جوش میں آ جاتے، تقریر جب کرتے مقام کی، استاد صاحب کبھی جوش میں آ جاتے تو کبھی ایسے 2 پیروں پر بیٹھ جاتے ایسے چارپائی میں، اور پھر جناب بڑی جوش سے ایسی تقریر کرتے کہ آپ یوں سمجھتے کہ یہ استاد صاحب کی پہلی کتاب ہے بالکل جو پڑھا رہے ہیں۔ اس شوق سے اور اس ذوق سے استاد سے پڑھاتے تھے کہ آخری کتاب بھی دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو اتنے جوش سے پڑھا رہے ہیں جیسے انہوں نے اس سے قبل کوئی کتاب پڑھائی نہیں، یہ پہلی کتاب ہے۔ یہ استاد صاحب کا جوش تدریس، اور پھر یہ جوش تقریر یہ ایسا تو نہیں آتا۔ استاد صاحب کے دل میں یہ بات ہوتی کہ جو طالب علم میرے پاس آیا، کئی مرتبہ ہمارے سامنے استاد صاحب نے فرمایا بھی کہ جو طالب علم میرے پاس 1 دن گزارے اس کا 1 دن بھی ضائع نہ ہو، وہ یہاں سے کچھ لے کر جائے، میری مجلس میں جو بیٹھا ہے تو وہ فارغ نہ جائے، جیسے آیا ہے ویسا ننگا نہ جائے، یہاں سے کچھ لے کر جائے۔ یہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں طالب علم کے ساتھ محبت ہوتی تھی اور خلوص ہوتا تھا۔ اس لیے جو طالب علم یہاں پڑھے ہیں اس وقت کے، آپ کو مولانا مقصود صاحب کو دیکھیں، استاد صاحب نے ایسے علماء پیدا کیے۔ مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف صاحب کو دیکھیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے لوگ پیدا کیے۔ مولانا پیر محمد صاحب چشتی
ہاں ایسے لوگ پیدا کیے استاد صاحب نے. مطلب یہ ہے کہ استاد صاحب نے محنت کی اور محنتی مدرس تھے. ایسے وقت ٹپانے والے مدرس نہیں تھے, ٹائم پورا کرنے والے مدرس نہیں تھے, بلکہ پوری طرح کتاب سمجھاتے اور فرماتے کہ کتاب کے ساتھ ہم ٹھگی ٹھوری نہیں کر سکتے. یہ چیز ہمیں نہیں آتی. ہم نے استادوں سے یہ نہیں پڑھا کہ کتاب کے ساتھ ہم ٹھگی ٹھوری کریں اور طالب علم کو ٹھور دیں. یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارے پاس جو پڑھے گا وہ صحیح پڑھ کر نکلے گا. ایک بات میں کرتا ہوں, استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں ہیں, بہت سی یادیں ہیں, لیکن آپ کی شفقت, آپ کی محبت کی ایک بات